حضرات اور عزیز طالبات، یہ پہلا موقع ہے کہ جب صرف طالبات کہہ رہا ہوں، ورنہ طالبہ و طالبات ہمیشہ زبان زد رہا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ طالبات جو کہ جن کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں ان کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت میں خوش ہوں اس اعتبار سے کہ جب مجھے دعوت ملی تھی تو ڈاکٹر یوسف وانی صاحب نے کہا کہ سر آپ ایک دن رکیں گے، اگر 2 دن رکیں تو زیادہ اچھا لگتا۔ میں نے کہا بالکل میں 2 دن اس لیے رکوں گا کہ میں نئی نسل کے اساتذہ کو اور نئی نسل کے اسکالر کو سننا چاہتا ہوں۔ اور بڑی بات ہے، کیوں سننا چاہتا ہوں یہ وجہ بھی بتائی تھی، اور وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے یہ کہا تھا سننا اس لیے چاہتا ہوں کہ مستقبل کے ضامن یہی ہے، مستقبل کی ضمانت یہی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ ان کے کانوں پہ جو وراثت ہے اس کو یہ کس طرح سے سنبھال رہے ہیں، ایک تو یہ دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس وراثت کو نئی نسل تک کیسے منتقل کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کسی بھی تہذیب کے لیے، کسی بھی زبان کے لیے، کہ جو وراثتیں آپ کو ملی ہیں اس میں خیانت نہیں کرنی بلکہ اس میں مزید اضافہ کے ساتھ، مزید جلا کے ساتھ اگر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تب تو یہ کہا جائے گا کہ آپ قوم کے ہونہار سپوت ہیں۔ میں نے کل سے کچھ ہندی لفظ سنے یا تو میں متعجب بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی، چونکہ جتنے الفاظ آپ کو آئے، جتنی زبانوں کے آئے، وہ ظاہر ہے کہ خزینہ ہے، تو آپ ان خزینوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے میں تو یہ سپوت کا لفظ میں استعمال کیا، ہونہار وہی ہیں اور انہی پر اعتماد کیا جانا چاہیے، انہی پر قوم فخر کرے گی۔ تو گویا 3 چیزیں ہیں جو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، آپ سبوں کو ہمیں جس قدر شکر ادا کرنا چاہیے وہ یقیناً ہر سجدے میں شکر ادا کریے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ نہ جانے کہاں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم جب یہاں موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ نے منتخب کیا ہمیں، ہے نا، جب منتخب کیا تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اوپر فرض بھی ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ بہرکیف یہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات دل میں تھی، میں نے آپ سے کہی۔ ایک اہم بات کی طرف ضرور میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ میں متفق ہوں ہمارے صدور کی گفتگو سے، اور بہت ہی انتہائی محترم وزیر صاحب سے اور انتہائی محترم ہمارے دوسرے صاحبان سے کہ تلفظات کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ زبان کی خوبصورتی اس میں ہے کہ ادائیگی کس طرح سے ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ زبان کیا ہے، بانسری جانتے ہیں نا آپ، مولانا روم کے حوالے سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مولانا روم کی وہ مثنوی نئے شاید وہ پیش کرتے تو میرا خیال میں سب سے بہتر مقالہ ہوتا کہ بانسری کی آواز میں جو درد ہے نا، ہمیں اس کی آواز بہت میٹھی لگتی ہے، اسی طرح سے بلبل کی آواز ہم کہتے ہیں بہت میٹھی ہے، لیکن اس مٹھاس کے پس پردہ جو درد ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ادب یہی سمجھاتا ہے۔ تو تلفظات زبان کی خوبصورتی کی سب سے بڑی ہے نا علامت ہے، لیکن ہر زبان کے علاقائی رنگ ہوتے ہیں، اور ان تمام رنگوں کا احترام کرنا بھی ہم پر اتنا ہی فرض ہے۔ ایک رنگ کشمیر کا ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ایک رنگ مراٹھا کا ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، ایک رنگ بنگال کا ہے، اسے بھی فخر کرنا چاہیے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اردو زبان کی تمام تر اجارہ داری اور ٹھیکیداری صرف لکھنؤ اور دلی کے ذمہ ہے، اور دلی اور لکھنؤ کی زبان ہی سب سے معیاری ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک معیاری زبان کا استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن علاقائی رنگوں کو یکسر نظر انداز کر دینا یہ تو میرا خیال سے زبان کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوگی، اور اپنے دامن کو مزید سمیٹ لینے کی یہ مترادف ہے۔ مثلا میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں بنگال کا، شاید آپ لوگ بنگال نہیں گئے ہوں گے، ہے نا، لیکن وہاں ہوتا یہ ہے کہ زے کو جیم میں بدل دیتے ہیں، ہے نا، اور تذکیر کو تانیث میں، اور تانیث کو اب لڑکی آتا ہے اور لڑکا جاتی ہے نا، اس طرح سے بھی بولتے ہیں۔ اب سنیے کہ اگر اس رنگ میں اگر کوئی شعر کہتا ہے کہ میرا زندگی اور میرا ہے نا، میرا زندگی تو اداس ہے، نہ کھٹاس ہے نہ مٹھاس ہے، نہ کوئی آس ہے نہ کوئی پاس ہے، میرا زندگی تو اداس ہے۔ اب آپ سنیے یہ بنگلہ رنگ ہے، اگر آپ اس رنگ کو محسوس نہیں کریں گے اور کہیں گے جو خارج کر دیا، اب ذکر کرتے ہیں صوفیہ کا، اب میں اس صوفی کے کلام کو سناتا ہوں کہ تن کے دھونے سے دل جو ہوتا پوک، یہ پاک نہیں ہے، پوک ہے نا، تن کے دھونے سے دل جو ہوتا پوک، تیشرو اصفیاء کے ہوتا ہوک، یعنی اگر غسل کر لینے سے آپ کا دل بھی صاف ہو جاتا تو سارے کے سارے لوگ صوفی ہوتے، لیکن ایسا تو ہوتا نہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی تو تمام غلاظتوں کو دھو دیتا ہے،
لیکن پانی میں رہنے والی مچھلی سب سے زیادہ بدبودار ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ کیا کبھی غور کیا آپ نے؟ ایسی حیرتیں ہماری دنیا میں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو زبان کے حوالے سے میں نے جو نوٹ کیا کل سے لے کے آج تک، پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام مقالہ نگاران کو، تمام نظامت کرنے والے ہمارے دوست احباب کو کہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے پیش کیا. مبارکباد قبول کیجیے، دل سے دے رہا ہوں مبارکباد، اسے قبول کیجیے. اچھا، اب میں نے جو غور کیا وہ دو باتیں. ہر لہجے، ہر علاقے میں یہ ہمارا اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ ہونٹ سے لے کے پلیز ہونٹ سے لے کے یہ حالت تک جہاں سے ہم لفظوں کو ادا کرتے ہیں. اور غور کریں کہ ہر زبان میں حرف کیا ہے؟ حرف کیا آواز ہے نا، اور انہی آوازوں کے مجموعے سے ہم لفظ بناتے ہیں اور انہی بامانہ لفظوں کو ہم زبان میں شامل کرتے ہیں. تو ہر زبان میں حروف کی تعداد الگ الگ ہے، لیکن مخارج ایک ہے نا. ہر دنیا کی ہر کونے میں چلے جائیے، ہونٹ سے لے کے حلق تک تو سموں کے پاس ہے یا نہیں، لیکن اس کو ادا تو ہر آدمی رکھتے طرح سے کرتا ہے. تو اب اگر ہم نے کشمیر جو ہم نے محسوس کیا جناب وہ یہ ہے کہ حکاری آوازیں اور مشدد آوازیں، ٹھیک ہے، ان آوازوں کو ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو یہاں کا ایک رنگ تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو خامی نہیں تصور کرتے. لیکن اعراب، حرکات و سکنات میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہے تو سوچنا پڑے گا. میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، غلطی ہے لیکن سوچنا پڑے گا اور اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور دیکھیے نا، آج تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ. بولے پہلے یہ تھا کہ کتابیں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ مستعار لیتے تھے، مستعار نہیں ملتی تھی تو لائبریری میں جاتے تھے. اب تو آپ کو ضرورت کہیں جانے کی نہیں ہے، آپ کے پاس تو سلیمان کی انگوٹھی موجود ہے. کیا ہے؟ سلور اسکرین ہوا ہے، کہیے اس سے، وہ آپ کو بولے گا. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اردو کی ٹاکنگ ڈکشنری موجود ہے، سمجھتے ہیں نا؟ بالکل. ٹاکنگ ڈکشنری، ابھی آپ کہہ رہے تھے اردو سروس کی بات، اب تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی ہم مستند مانے یا نہ مانے، یہ بھی مسئلہ قائم کھڑا ہوا ہے. لیکن جس زمانے میں اردو سروس یا BBC کی نشریات کو ہم طالب علموں کو کہتے تھے کہ اسے سنو، تو آج بھی وہ جو ہے کارپس میں موجود ہے. آپ جائیے وہ کارپس سے نکالیے اور پرانی نشریات کو سنیے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن آپ نوٹ کر لیجیے 2-3 ڈکشنری ایسی ہے جو ہر پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو تعویذ کی طرح اپنے طاق میں رکھنا چاہیے، اپنے پرس میں رکھنا چاہیے اور موبائل میں رکھنا چاہیے. وہ ایک ڈکشنری تو وہ ہے جو فرنگ عامرہ ہے. اعراب کے حوالے سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے فرنگ عامرہ مشکل سے اس کی قیمت کتنی ہوگی، میں اس کی وہ خرید و فروخت کا اشتہار نہیں دے رہا ہوں، لیکن 200-300 روپے سے کم ہی ہوگا. آپ نے کہا 400 نا، کیا کہا تھا آپ نے؟ بہت خوبصورت جملہ، 100 ہے نا. اچھا، ایک بات اور کہ ازبکستان میں وزٹنگ پروفیسر پہ رہ چکا، وہاں کیا ہے، الف کا تلفظ ہی نہیں، الف کا تلفظ نہیں ہے، الف کو واو میں تبدیل کر کے بولتے ہیں نا. اب جیسے اگر کسی کا عامر نام ہے تو اومر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہم کہیں کہ غلط اردو بول رہے ہیں؟ اب ان کے لیے مشکل ہے. لیکن بہت سارے اساتذہ ایسے بھی ہیں، آپ میری ویب سائٹ پہ آ کر دیکھیے، کہ وہ لگے گا ہی نہیں کہ آخر وہ ازبکستان کے ہیں یا امریکہ کے ہیں. کئی پروفیسر، میرے کئی اسٹوڈنٹ ہیں جو وہاں امریکہ میں اب پروفیسر ہیں، امریکن ہیں. ان کی تلفظات کو دیکھیے، ادائیگی کو دیکھیے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنی محنت کی ہوگی. تو کیا دنیا میں کوئی چیز مشکل بھی ہے؟ نہیں نا. ایک بات ضرور جس کا افسوس ہوا مجھے کہ قرآن کی آیتوں میں بھی اگر تشبیہ کی غلطی کی جائے تو وہ ناقابل معافی ہے. بالکل، وہ ناقابل معافی. تو قرآن پاک تو سب پڑھتے ہیں اور الحمدللہ سب بڑے اچھے مخارج سے پڑھتے ہیں، تو اسی کو مثال بنا لیجیے نا. اسی کو مثال بنا کر کے ان چیزوں پہ کیوں نہیں قابو پایا جا سکتا ہے؟ جب قرآن کی ہدایت ہے، ہر چیز کی ہدایت ہے، تو آپ کے تلفظ کے لیے رہنما بھی تو وہی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک علاقائی رنگ ہے جس پہ مجھے تو کم از کم فخر ہے. اور الحمدللہ جب میں ڈائریکٹر تھا تو میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا اردو کا علاقائی رنگ. اتفاق سے کہ وہ مکمل نہیں ہو سکا، جس میں ہر علاقے کے جو رنگ ہیں اس کو اپنانے کی ہم نے بات کی تھی، اور یہ تھا کہ اس کو اپنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اردو کا وہ گلدستہ ہے جو مختلف علاقوں میں مختلف طور پر پڑھا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے. تو ایک بات تھی جسے میں نے کہنا ضروری سمجھا. میرا خیال ہے فرنگ عامرہ کی ہے، یہ بھی آن لائن دستیاب ہے. ابھی شاید وہ ڈاؤن ہے، اس پہ مخارج بھی ہے موجود ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی زبان بھی اگر آپ دیکھیں تو پنجابی لوگ جو پاکستان بولتے ہیں وہ عارف کو عارف اگر بولیں گے تو اب آپ اس کو مثال نہیں بنا سکتے. لیکن انہوں نے اس کا اہتمام ضرور کیا ہے کہ وہ ایسی زبان کا استعمال ہو جو معیاری ہو. بہرکیف یہ تمہیدی گفتگو تھی جس پر میں نے آپ کی طرف سوچا کہ کچھ ہاں. اور ایک بات مجموعی تو میں کسی ایک کی طرف نہیں, میں خود کو مخاطب کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں. مقالہ جب پڑھا جائے سیمیناروں میں, آج کا مسئلہ یہ ہے نا کہ دنیا میں ہر انسان ایک چیز کی شکایت کرتا ہے, روٹی کی نہیں کرتا, کپڑے کی نہیں کرتا, تنگی وقت کی شکایت کرتا ہے. وقت نہیں یار, آج نہیں ملیں گے کل ملتے, وقت نہیں ہے آج آپ کے گھر نہیں آ سکتا, وقت کی شکایت ہر جگہ. تو وقت کی شکایت سیمیناروں میں بھی کانفرنس میں بھی ہو رہی ہے. تو پہلے سے تیار ہو کے آئیے کہ آپ کو دستاویز نہیں پیش کرتے, پہلے سے تیار ہو کے آئیے کہ آپ کو 7 منٹ سے 10 منٹ کے اندر آپ کو پیش کریں. اسی لیے ایک لفظ ہے ملخص, سمجھتے ہیں, تلخیص, یعنی آپ کو ایبسٹریکٹ کے لیے ملخص کریں. تو آپ اپنا جب مقالہ لکھیے تو پورا لکھیے. کس نے کہا کہ آپ 5 صفحہ لکھیے, 20 صفحہ لکھیے, 25, کوئی منع نہیں کریں گے, چھپ جائے. ریاض صاحب کے مطابق اگر اس میں تمہیدی گفتگو زیادہ نہ ہوئی تو ورنہ اس میں قطع برید کرنے کے لیے ایڈیٹر پہلے سے موجود ہوتے ہیں. لیکن پڑھنے کے لیے 7 منٹ آپ طے کر لیں. اس لیے جب آپ آئیں گے تو 3 منٹ تو یوں ہی آپ کچھ نہ کچھ بولی جائیں گے. تو 10 منٹ اپنا آپ ہدف طے کر لیجیے. ایک بات. دوسری بات کہ جب مقالہ پڑھنے کے لیے آئیں تو اس کو بار بار یقین مانیے کہ میں عمر کی اس منزل میں ہوں, یہ نہیں کہتا ہوں علم کی اس منزل میں ہوں, عمر کی اس منزل میں ہوں, یہاں تک پڑھنے پڑھانے کا تجربہ ہو گیا. میں بھی جب جاتا ہوں کہیں مقالہ پڑھنے کے لیے تو کم از کم ایسے الفاظ, ایسے محاورے جہاں اشتباہ کی صورت نکل سکتی ہے تو باضابطہ اہتمام کر لیتا ہوں اپنے مقالے میں کہ کہاں سے زبر ڈال دیا جائے, نہیں ڈال دیا جائے, خط کشیدہ کر لیتا ہوں. بہت سارے آج کل دیکھیے نا مقالہ اسٹائل شیٹ ہوتا ہے مقالے کا, پڑھنا چاہیے آپ کو. انٹرپریٹ تو چاہیے کہ ہاؤ ٹو رائٹ دا ریسرچ پیپر, ہے نا, کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اسٹائل شیٹ, ہے نا. اس اسٹائل شیٹ کو ملوز رکھیے. نمبر 1, ہدایت نہیں کر رہا ہوں, نصیحت نہیں کر رہا ہوں, اپنے آپ سے کر رہا ہوں. نمبر 2, کہ جب آپ آئیں تو ٹو دا پوائنٹ گفتگو کریے نا, ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں قرآن حدیث اور صوفیاء کرام کے اقوال یقیناً ایسے ہیں جس پر ہمیں عقیدہ ہے, ایمان ہے, وہی تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لیکن کس نے کہا کہ آپ آ کر کے یہاں نصیحت دیجیے؟ اگر نصیحت کا شوق ہے تو مسجدوں میں اور مندروں میں چل جاؤں گی. تو بہت سارے مقالے میں نے کل سے آج تک ایسے سنے کہ مقالے کا عنوان کچھ تھا لیکن نصیحتیں قرآن و حدیث کی آپ کر رہے تھے. یہ نہیں, انسان دوستی کو اس لذت کو بہت دنوں کے بعد ہی پہچانا. تو فرشتے اور انسان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ فرشتے یقیناً کوئی گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا, اس معاملے میں بہت افضل ہے. لیکن انسان جو گناہوں کا پتلا ہے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا. لیکن ایک خوبی اس کے اندر دی گئی, اور وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی ہے محبت کی, اور وہ خوبی ہے اس لذت کی جو انسانی لذت کا نام دیا جاتا ہے, جسے ذوق جمال کہہ سکتے ہیں. بہت خوبصورت مقالہ تھا. تو دیگر حوالوں سے اگر گریز کریں تو میرا خیال سے یہ مقالچے کی اس طرح جو انہوں نے, چونکہ افسانچے وہ لکھتے ہیں, تو مقالچے کی جو اس طرح آپ نے وضع کی ہے اس کے لیے وہ ہمارے بات. لیکن میرا خیال اس کو بہت زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. سجاد احمد لون صاحب نے امن و محبت کے نقیب فیض احمد فیض اور ان کی رجائیت کے حوالے سے بات کی. آپ نے بھی کمیونسٹ پارٹی اور ان کی اس کے حوالے سے تمہیدی گفتگو زیادہ کری, چونکہ بہت کم تھا, ضروری ہے. لیکن میرا خیال ہے جب پڑھنے آئے تو ان چیزوں کو چھوڑ. اور فیض کی شاعری میں کئی چیزیں. پہلا شاعر ہے جس نے اردو کو ایک نیا لب و لہجہ دیا. اچھا ایک بات اپنے ذہن سے نکال دیجیے, ایک سوال میں پوچھوں آپ سے اگر اجازت ہو؟ اجازت ہے. اردو کو کہتے ہیں, اردو کس کی زبان ہے؟ اردو کس کی زبان ہے؟ محبت کی زبان. یہی کہتے ہیں, ہر آدمی کہتا ہے اردو کیا ہے؟ محبت کی زبان. محبت کی زبان. لیکن یہ کہہ کر کے آپ جو ہے اپنی اردو کو کمتر آنک رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہر آدمی کو سنیے, لکھا ہوا پڑھیے. جب لکھا ہوا پڑھیے تو ہر پکی روشنائی پر اعتبار نہ کریے. پکی روشنائی مطلب ہر چھپی ہوئی چیز پر اعتبار نہیں کریے. ضرورت ہے کہ شک کی نگاہ سے دیکھیے تب سچائی تک آپ پہنچ سکتے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو محبت کی زبان ہے, اس کا مطلب اردو کو آپ کم کر رہے ہیں. یہ کہیے کہ اردو انقلاب کی بھی زبان ہے, محبت کی بھی زبان ہے, اور انقلاب کی زبان ہے.
ایسا نہیں ہے کسی محبت ہی محبت، بلکہ جب ضرورت پڑی تو احتجاج اور انقلاب میں سب سے بڑھ چڑھ کر کا حصہ لینے والی زبان اگر کوئی ہے تو یہ اردو ہے. تو فیض پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے کئی زاویے ہیں، کئی پہلو ہیں، ان چیزوں پر بھی گفتگو تشنا رہی. لیکن حیثیت مجموعی بہت اچھا پڑھا. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. جو کنویں یار اور سوئے دار کا جو سفر ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے، شعر کے ساتھ المیہ ہے کہ جو شعر بہت مشہور ہو گیا اس کا معنی کھو جاتا ہے، اس کا معنی ہی کھو جاتا ہے. تو جو کنویں یار سے نکلے اور سوئے دار تک جو چلنے کا سفر ہے، اس میں جو مانوی جہاد ہے یہ دراصل فیض کا کمال ہے. اور یہ دراصل فیض نے شاعری کو نئی اصطلاح بھی دی اور نئی تمام چیزیں دی. میں سمجھ ٹھیک ہے. تو بہرکیف مجموعی طور پر یہ جتنے مقالے تھے ان مقالوں کو میں نے بہت غور سے